السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، آیا کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا علیہ السلام بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کہ حضرت علی علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں؟ تو ناظرین، اسی حوالے سے ہم آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سناتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی حوالے سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح بعض احباب سیدنا علی شیر خدا کو، امام حسن کو، امام حسین کو، یہ دوسرا علمی نکتہ ہے، ایک مغالطہ واضح کرتا چلوں، جب ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا علیہ السلام، تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بات کہ بعض احباب کو یہ نکتہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اہل بیت اطہار کو، سیدنا علی شیر خدا کو، امام حسن کو، امام حسین کو، ان سب کو علیہ السلام یا علیہ السلام کیوں کہا جائے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، اہل سنت کی جمیع کتب، حدیث کی، شرح حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، تصوف کی، تفسیر کی، ائمہ تفسیر کی، سینکڑوں کتب اٹھا کے دیکھ لیں، آج کی نہیں، میں 1200 سال کی تاریخ علم کی بات کر رہا ہوں، آپ ان کتابوں کو پڑھیے۔ ہمارے ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ تصوف و معرفت، اور ائمہ فقہ اور ائمہ تاریخ اہل سنت کے سارے جب اہل بیت اطہار کے ائمہ کا ذکر کرتے تو ان کے نام کے ساتھ اکثر اوقات علیہ السلام لکھا کرتے۔ ہم سب کی کتابیں بری پڑی ہیں اس ٹائٹل کے ساتھ۔ تو گویا جو شخص اہل السنت والجماعت ہونے کا کلیم کرتا، دعویٰ کرتا ہے یا خیال رکھتا ہے، اسے تو اہل بیت اطہار اور ائمہ اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کے لقب پر اعتراض ہونا نہیں چاہیے کہ 1200 سال کی تاریخ علم، ہزارہ کتب ہماری علیہ السلام کے لفظ کے ساتھ بری پڑی ہیں۔ جس کتاب کو اٹھائیں آپ کو ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام ملے گا۔ یہ کوئی اس 15ویں صدی میں میں نے ایجاد نہیں کیا، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ساری تفسیر مذہبی اٹھائیے، ائمہ اطہار اہل بیت کے لیے، مولا علی المرتضیٰ حسنین کریمین کے لیے علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اٹھائیے، علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ حضرت مجدد الفسانی کو اٹھائیے، علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیں، علیہ السلام لکھیں گے۔ آپ امام قرطبی کو پڑھیں، آپ امام رازی کو پڑھیں، امام خازن کو پڑھیں، امام بغوی کو پڑھیں، امام فخر الدین رازی تک اوپر چلے جائیں، امام طبری تک چلے جائیں، ائمہ حدیث کو پڑھیں، آپ امام کشیری کو پڑھیں، امام سلمی کو پڑھیں، آپ جتنے ائمہ کو پڑھیں اہل سنت میں جو اتھارٹیز ہیں، وہ ائمہ اطہار اہل بیت کے لیے یہ ٹائٹل علیہ السلام کا تواتر کے ساتھ لکھتے چلے آئے ہیں۔ اس پر کبھی اہل علم کے ہاں اختلاف نہ تھا۔ یہ 1500 سال کے بعد اب اس دور میں جا کے اختلاف شروع ہوا، اور یہ اختلاف خارجیت کا اثر ہے۔ اب یہاں دو باتیں اور عرض کر دوں۔ ان کو علیہ السلام کہنے پر اعتراض ایک مسلمان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان کو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہر دوسرے شخص کو، نیک ہو یا بد، مومن ہو یا فاسق، متقی پرہیزگار ہو یا گناہگار، مسلمان جب دوسرے شخص سے ملتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے السلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ وہ جواب میں کہتا ہے علیکم السلام، تم پر سلام ہو۔ ارے تم پر سلام ہو تب بھی جائز ہے، ہم پر، مجھ پر سلام ہو تو آپ کے ہاں تب بھی جائز ہے، اور حضرت علی اور حسنین پر سلام ہو تو ناجائز ہو گیا۔ ہم ہر روز السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہیں، یہ شعار اسلام ہے، اسلام کا شعار ہے۔ اور پھر شریعت کا قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غائب شخص کا آپ کو سلام کہے، غائب شخص کا کوئی سلام پہنچائے، تو سنیے آپ جواب کیا دیں گے؟ آپ کہیں گے وعلیکہ وعلیہ السلام۔ اب وہ سیدھا علیہ السلام بھی آ گیا۔
اگر کسی شخص کا سلام پہنچایا آ کر دوسرے نے اور وہ شخص آپ کے سامنے موجود نہیں تو یہ کسی عالم دین سے پوچھیے، خواہ اس کا تعلق سلفی اہل حدیث مکتب فکر سے ہے، خواہ اس کا اہل سنت مکتب فکر سے ہے، دیوبندی کہلاتا ہے، بریلوی کہلاتا ہے، شیعہ کہلاتا ہے، وہ حنفی کہلاتا ہے، مالکی کہلاتا ہے، شافعی، حنبلی، جعفری، کسی عالم دین سے پوچھیے کہ غائبانہ کوئی سلام پہنچائے تو جواب کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا متفقہ جواب ہے علیکہ و علیہ السلام۔ علیکہ کا مطلب ہے کہ تم پر بھی سلام ہو، یہاں تک بات ختم ہو گئی، اگلا لفظ بتائیے کیا ہے، وہ علیہ السلام۔ وہ جس نے کراچی سے سلام بھیجا وہ تو علیہ السلام بن گیا، وہ جس نے ملتان سے سلام بھیجا وہ تو علیہ السلام ہو گیا، ہر شخص اس کو علیہ السلام کہہ لے۔ اور وہ جو مدینے والے ہیں، وہ جو خانوادہ مصطفیٰ ہے، وہ جو ذریت رسول ہے، ان کو علیہ السلام کہا تو اعتراض کہاں سے آ گیا؟ آگے سنیے، پھر ہر شخص نماز پڑھتا ہے، ہر شخص نماز پڑھتا ہے اور تشہد نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک آپ حضور پر سلام نہ بھیج لیں۔ اب وہ کہتے ہیں بعض احباب کی سمجھ میں جو مغالطہ ہے، وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو تو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، انبیاء کو کہیں، مگر آئیے نماز سے پوچھیں کہ کس کس کو کہہ سکتے ہیں، اور ذرا نماز سے پوچھتے ہیں۔ یہ تو پانچوں وقت پڑھی جانے والی نماز ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں تشہد میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ جب یہ کہہ چکے تو آقا علیہ السلام نے تلقین فرمائی جب مجھ پر سلام بھیج چکو تو اس کے بعد کہو کیا؟ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اب ہم پر بھی سلام ہو اور حضور کی امت کے سب اولیاء و صالحین پر سلام ہو۔ ارے ہر نمازی نماز میں اپنے آپ کو تو علیہ السلام بنا رہا ہے، ہر نمازی علیہ السلام بن گیا، نماز میں ہر نمازی علیہ السلام ہو گیا۔ سلام علینا، ہم پر سلام ہو، اپنے اوپر سلام کرنا ہر نمازی کے لیے جائز ہو گیا۔ اور ارے کچھ وہ بھی تھے جن پر نمازیں فخر کرتی تھیں، انہیں علیہ السلام کہا تو کس چیز کا اعتراض بنا اور کہاں سے بنا؟ میں تو اس اعتراض کی اصل آج تک سمجھ نہیں سکا کہ اس کی جڑ کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے۔ حتیٰ کہ دوستو اگر کافر لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو، غیر مسلموں سے، کیا اجتماع میں غیر مسلم بیٹھے ہوں اور مسلمان بھی ہوں تو انہیں بھی جب جائیں تو پھر بھی سلام کہنا واجب ہے، مگر کلمات ہوں گے السلام علی من اتبع الہدی، آپ میں سے جس جس نے ہدایت کے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین اکثر آپ نے یہ سیاستہ کے اندر احادیث کے اندر پڑھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جتنے بھی انبیاء ان کے ساتھ علیہ السلام کہا گیا۔ تو ایک حدیث اکثر یہ مرزا انجیری بھی بتاتا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے اندر ایسے الفاظ نہیں ہیں، تو خیر جو میں بات بتاتا ہوں، لیکن ناظرین کچھ محدثین نے کہا کہ کہہ بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ناظرین اللہ پاک نے سمجھ دیا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو کیا ان کو ہم علیہ السلام کیوں نہیں کہہ سکتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہم علیہ السلام کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو باقی ناظرین اگر دیکھا جائے تو کچھ محدثین نے کہہ سکتے ہیں، لیکن ناظرین یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ نبی پاک کے صحابہ کا ہر صحابی کا مقام الگ الگ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر پھول کی خوشبو، ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہے، ایسے ہی نبی پاک کے صحابہ کا مقام بھی الگ الگ ہے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک کے صحابہ کے ساتھ سچے دل سے محبت کرنے کی توفیق دیں، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک کے صحابہ کے ساتھ ساتھ پہلے اہل بیت کے ساتھ اللہ پاک ہمیں محبت کرنے کی، سچے دل کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے، پھر ہی ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ سمجھ لیں آپ ایمان سے خارج ہیں۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے،
اور اللہ پاک جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔